سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھنا، یہ میں ہمیشہ میسج دیتا ہوں، جتنے بچے ہیں جتنے نوجوان ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں ضرور کریں، لیکن اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں تھوڑا سا قرآن ضرور پڑھیں، کچھ آیات ضرور پڑھ لیں۔ قیامت کے دن جہاں کوئی بھی کام نہیں آئے گا، وہاں قرآن کام آئے گا، صاحب قرآن کام آئے گا۔ تو اس لیے جتنے بھی دوست سن رہے ہیں، میری آواز کو دیکھ رہے ہیں، سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ قرآن ضرور پڑھا کرو، تھوڑا تھوڑا بے شک پڑھو لیکن پڑھو۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں طلباء کرام آج کی اس محفل میں، علماء کرام آج کی اس محفل میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بیٹے پیچھے اس طرح بیٹھ جاؤ، یہ ہے نا یہ چڑھ یہ راستہ، اس سے بھی تھوڑا دور ہو جاؤ، یہ جو سیڑھی بنی ہوئی ہے اس سے تھوڑا دور جاؤ، تو مہمان ادھر سے چڑھ کے آئیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی، تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، جگہ تو بہت ہے، پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں، بیٹھتے جائیں، سارے بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ یہ سارے طلباء ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہو۔ جو آپ پڑھنے والے آپ تو کہہ دینا سبحان اللہ، باقی تو نہیں۔ القرآن وعمل بہ، جس نے اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج، جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ تم کیا خیال کرتے ہو کہ جس کے ماں باپ کا یہ مقام ہے، اس کا اپنا کیا مقام ہوگا؟ سامنے محترم، یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھاؤ۔ آئیں اب اگلے ثنا خان کی طرف چلتے ہیں۔ قاری صاحب نے سورہ توبہ کی آخری آیات اور سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت کی کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ میرے نبی کا میلاد ہے، ذرا کہہ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک تمہارے پاس آیا عظیم رسول جو تم میں سے ہے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ مفتی احمد جار نعیمی صاحب نے اس آیت کے تحت بڑے مزے کی بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں سخی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے ہوتے ہیں سخی؟ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک سخی بلا کے دیتا ہے، ایک آ کے دیتا ہے۔ کنواں سخی ہے، بلا کے دیتا ہے، بادل سخی ہے، آ کے دیتا ہے۔ میرا نبی کریم وہ سخی ہے جو آ کے بھی دیتا ہے، بلا کے بھی دیتا ہے، ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ آ کے بھی دیتا ہے، بلا کے بھی دیتا ہے۔ آیا دینے کے لیے، جسے اپنے در پہ بلاتا ہے اسے بھی دیتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب جو مجھے کلام کہا گیا میں پڑھنے لگا ہوں، یہی میری عادت ہے کہ میں کلام اعلیٰ حضرت سے آغاز کرتا ہوں۔ سن لیجئے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا، صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، شب دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو نورین جوڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈار صدقہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سمتین، ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ اللہ ہاتھ اٹھا کے جو آپ دیجئے یا رسول اللہ یا علی، تیری نسل
نسل پاک میں ہے، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ اور یہ میرے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، جہاں شان عمر فاروق بیان ہوتی ہے کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ شان عثمان غنی بیان ہوتی ہے کہ نور کی سرکار سے پایا دشادہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حسنین کریمین کی شان بیان ہوتی ہے، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک نعرہ بھائی نے بڑے مزے کا نعرہ لگایا ہے، ایک دفعہ آپ سے بھی نعرہ لگائیں، ایک نعرہ لگائیں تاجدار ختم نبوت کا۔ نہیں آپ پہ سنارت کوئی لگائے نا، کون لگائے گا؟ یہ بھی آپ نے مجھ پہ چھوڑ دیا، میں نے سمجھا کوئی لگائے گا لیکن نہیں لگایا آپ نے نعرہ۔ یہ ایمان والوں کا نعرہ ہے، کسی پارٹی کا نعرہ۔ اللہ اکبر، تیرے ہاتھ اٹھا کے جواب دو، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تین دفعہ کہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پھر بتا دوں، کسی پارٹی کا نعرہ نہیں، کسی فرقے کا نعرہ نہیں، کسی جماعت کا نعرہ نہیں، ہر ایمان والے کا نعرہ ہے۔ ایمان والے کا، جس کی زبان چلتی ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے ذکر اپنی زبانوں کی عادت بنائے، اب نبی کا ذکر زبان کی عادت بنائے۔ جو دنیا کی ساری باتیں کرتا ہے کبھی نہیں شرماتا، اللہ کا نام لینے سے شرماتا ہے، نبی کا نام لینے سے شرماتا ہے، اسے فکر ضرور کرنی چاہیے کہ باقی تو میں ساری باتیں کرتا ہوں، اللہ کی بات، اللہ کا ذکر میری زبان پہ کیوں نہیں آتا، نبی کا نام میرے زبان پہ کیوں، اسے فکر کرنی چاہیے۔ جہاں سب نبی کے غلام بیٹھے ہیں، ذرا محبت کے ساتھ ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کئی بندوں کو میں دیکھ رہا ہوں ہیروی جوان تھے، کالے بھی بال ہیں، بالکل تکڑے بیٹھے صحت مند ہیں، پھر بھی منہ بولتے نہیں ہیں۔ چلو ایک دفعہ پھر بولو، ہاتھ بھی چاہو ذرا۔ بزرگ بندوں سے جس کے ایک بال بھی سفید ہے اسے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن دونوں جس کے کالے بال سارے ہیں، ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نبی کے نام پہ، جو نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھائے، نبی کا نعرہ لگائے، اللہ نبی کے صدقے میں اس کی ساری بیماریاں دور فرمائے، اللہ اسے محتاجی سے بچائے، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور مل کے نعرہ لگائے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آؤ سبھی قرآن پڑھیں، ہر لہجہ ہر آن پڑھیں، آقا کا فرمان پڑھیں، ہو کے ایک زبان پڑھیں۔ یہی لکھا ہے، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ دونوں ہاتھ اٹھانا، میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ایک سینے تک مشابہ، مولا علی کا فرمان ترمذی شریف میں کہ سینے تک حسن اور پاؤں تک حسین میرے نبی کی مشابہت رکھتے ہیں۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا، نیمہ نور کا۔ سید کونین ویکھ کے ٹھر گئے نے نین ویکھ کے، مصطفیٰ دی دید ہو گئی حسن تے حسین ویکھ کے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، محمد کو دیکھنے والوں حسن کو دیکھو حسین کو دیکھو۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ان میں تمہیں محمد ہی نظر آئیں گے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کا سبحان اللہ کہنا بس میرے لیے بڑی بات ہے، لیکن جو ہے بول پڑے تو پھر اللہ کرے آپ بولے تو میں جو ہے جو پڑھے، یہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں، یہ بخاری شریف کے اندر فرمان ابو بکر صدیق ہے، اور ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ۔ تو آؤ اگلے ثنا خان کی طرف چلتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اگلے ثنا خان کی طرف چلتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک تضمین میرے استاد جی نے کہی تھی، استاد ہے ڈاکٹر سید اشرف علی ہلال، دنیا سے چلے گئے، انہوں نے تضمین کہی ایک مصرے پر، آپ اس کو سنیں گے قریشی صاحب سے لطف آ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو چراغ نور ہے، تو ہے سراپا نور کا۔ آپ یہ کلام اعلیٰ حضرت نہیں ہے، یہ تضمین ہے اس کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں تو چراغ نور ہے، تو ہے سراپا نور کا، تو متاع نور ہے، تجھ سے ہے رتبہ نور کا، اللہ اللہ چہرہ انور پہ حالہ نور کا، سورہ النور پڑھتی ہے قصیدہ نور کا، زلف نوری آنکھ نوری حصہ حصہ نور کا، صاحب واللین تیرا جلوہ جلوہ نور کا، قریہ قریہ نور کا ہے، چپا چپا نور کا، پتی پتی نور کی ہے، غنچہ غنچہ نور کا، اور تیرے باغ میں ہے ذرہ ذرہ نور کا، تیری اصل پاک میں، تیری اصل پاک میں ہر ایک بندہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، تیری اصل پاک میں ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا دنیا میں آیا ہوں۔ یہ اس حدیث کو میرے استاد نے کہا کہ تیری اصل پاک میں ہر ایک بندہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صاحب محترم اگلے ثنا خان کی طرف چلتے ہیں، آگے انشاءاللہ مہمان تشریف لائیں گے، چونکہ میرے پاس ابھی تھوڑا سا وقت ہے اس لیے میں ذرا زیادہ لیں، جب مہمان آ جائیں گے تو پھر میں نے وقت تو مختصر کر دینا ہے۔ آگے دو فرمائشیں بھی آپ کی انشاءاللہ وہ بھی میں پیش کروں گا، اس کلام کی بھی فرمائش تھی میں نے پیش کر دیا، لیکن یہ سن لیجئے کہ ہم ہیں اہل سنت، اور کلام میں نے وہی پڑھا ہے کہ جس میں نبی کے یاروں کی بات بھی ہے، نبی کے رشتہ داروں کی بات بھی ہے، اصحاب رسول کی بات بھی ہے، آل رسول کی بات بھی ہے، اور الحمدللہ ہم اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں اور آل رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یقیناً یہی بات ہے، کس کس کا یہ عقیدہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ مجھے پتہ ہے سب کا یہی ہے، لیکن میں بھی ذرا گواہ بنا لوں نا کہ جس طرح میرے نبی نے فرمایا تھا کہ قسم کھاؤ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو، تو صحابہ اکرام نے حضور کی حضور قسم اسی مقصد کے لیے بیٹھے، میرے نبی نے فرمایا مجھے بھی شک کوئی نہیں، لیکن ابھی جبریل آئے تھے اور اللہ کا پیغام لے کے کہ یہ جو غلام آپ کے یہ بیٹھے ہیں مسجد میں، شکر بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ، ہم یہی سنت ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ آؤ ثنا خان کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی تک آپ میں سے ایک بھائی نے بڑے مزے کا نعرہ لگایا، ایک ادھر سے لگایا، میں چاہتا ہوں یہ تو ادھر تھوڑے سے بزرگ ہیں لیکن بال انہوں نے خود ہی کالے کیے ہوئے ہیں تو تھوڑے سے بزرگ ہوتے کہ جوان کو بندہ تکڑا سا نعرہ لگائے، اٹھ کے ذرا نعرہ لگائے، بالکل جگ بندہ کوئی ہے کوئی ساری جوان نہیں ہے، تو ساڑھے بڑھے ہو گئے، چلو خیر اللہ تعالیٰ جوانیاں نصیب فرمائے۔ جہاں میں لگاؤں گا نعرہ پہ فکر ہو جائے، میں بیٹھا ہوں نا، اور یہ جتنے بابے بیٹھے ان سے زیادہ تر مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو گئے۔ میں نے پہلے بتاتا رہتا ہوں آپ کو، میں نے 60 سال کی پینشن کب سے لی ہوئی ہے اور اس کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے، اگلے بھی میں قریب پہنچا ہوں، لیکن الحمدللہ نعرہ میں لگاؤں گا۔ کئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جوانوں کی طرح، اور اکثر جوان بزرگوں کی طرح سر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ محفل نہیں ہوتی، کبھی کبھی نعرہ لگا دیا کریں۔ ہم نے کوئی کسی کا ذاتی نعرہ لگانا ہے؟ ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کا نعرہ لگانا ہے۔ نعرہ تکبیر، کوشش کریں دونوں ہاتھ اٹھا کے تو جواب دیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں درخواست گزار عظیم ثنا خان رسول محترم جناب سید محمد اویس شاہ صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ نعت پیش کریں گے سید محمد اویس شاہ صاحب۔ جتنے دوست آتے جا رہے ہیں قریب ہو کے بیٹھ جائیں، جتنے نوجوان بچے آ رہے ہیں قریب ہو کے بیٹھو۔